آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر اقبال لکھویرا صاحب ہیں، طویل عرصہ دبئی میں رہے، بڑے پائے کے جرنلسٹ ہیں۔ پاکستان میں جب بھی بڑے لوگ حکمران یا بڑے بڑے سیاستدان دبئی جاتے ہیں یا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے بڑے وہاں پہ جرنلسٹ ان کو پذیر آئی کے لیے بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ساتھ بٹھائیں۔ تو ایسے کئی واقعات لکھویرا صاحب کو اخبار ہیں جو ہمارے سیاستدانوں کے متعلق ہیں، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے متعلق ہیں۔ تو آج پوچھتے ہیں لکھویرا صاحب سے کہ ان لوگوں کے حوالے سے ان کے پاس کیا یادداشتیں ہیں۔ عوان صاحب، بات یہ ہے کہ میرا دبئی میں 3 ڈیکیڈ سے اوپر سٹے رہا ہے، 30 سال سے اوپر۔ تو اس میں میری یاد اللہ تھی شیوخ سے بھی، کیونکہ میڈیا کا آدمی تھا۔ وہاں ایک ریڈیو بھی تھا جس کا پاکستان میں بھی ہے، وہ اس پہ اس کو میں نے بڑا اوپر اٹھانے میں نے بڑا کردار ادا کیا۔ وہ پاکستانی کا تھا، اردو کا تھا، تو اس لیے تو اس حوالے سے اخبارات سے بھی وابستگی تھی۔ تو جو بھی پاکستانی حضرات آتے تھے، اچھا بلا تخصیص، کیونکہ اس میں ہمارا مقابلہ ہوتا تھا ہمارے دشمن ملک سے، تو ان کا جب کوئی بندہ آتا تھا تو وہ اس کی بڑی پذیرائی کرتے تھے۔ دشمنوں سے مطلب انڈیا سے؟ انڈیا، جی ہاں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب ہمارا کوئی بڑا آدمی آئے تو ہم ان سے بھی زیادہ پذیرائی کریں اور اس کو زیادہ، اور کیونکہ دبئی میں آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کے حکمران ہوں یا دبئی کے عرب عوام ہوں، وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، وہ پاکستان کی خیریت چاہتے ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، محبت کرتے ہیں پاکستان سے، اسلامی ملک ہے نا۔ تو اس میں میر خلیل الرحمن صاحب، مجید نظامی صاحب، اسی طرح دوسرے بڑے بڑے صحافی وہ کبھی تشریف لاتے تو ہم ان کے اعزاز میں خود پرسنلی اپنے ڈنر ارینج کرتا تھا، عشائی ارینج کرتا تھا۔ اسی طرح پاکستان کے سیاستدان جن کا پہلا ذکر بڑے دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، میری بڑی طویل رفاقت رہی ان سے، میں ان کی تقریریں لکھتا رہا اور ان کی تقریروں میں تلفظ درست کراتا رہا اور ریکارڈ کراتا رہا۔ تو اسی طرح یہ اپنے خدا آپ کا بھلا کرے میاں صاحب بھی تشریف لاتے تھے، میاں نواز شریف صاحب، اور دوسرے سیاستدان جن میں چودھری شجاعت صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، یہ تشریف لاتے تھے، یا جو بھی آتا تھا، یعنی ان میں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی شامل ہیں۔ وہ جب تشریف لاتے تھے تو لیکن ہمیں تو وہ جو دلچسپ ہیں، ہاں وہ جو دلچسپ واقعات ہیں وہ سناتا ہوں آپ کو۔ پہلا دلچسپ واقعہ صحافت سے متعلق ہے۔ تو وہاں دبئی میں یا یو اے میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے جو ہیں وہ فالورز بھی ہیں، جب میں تھا اس وقت تھے۔ وہ تو پوری دنیا میں ہے، اچھا، کوئی شک والی بات نہیں ہے، ان کی سیاست سے جتنا بھی اختلاف کریں، ہاں وہ الگ کہانی ہے۔ اچھا، وہ ظاہر ہے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، مفتی محمود کے صاحبزادے، تو وہ جب تشریف لاتے تھے تو ان کے جو وہ عقیدت مند تھے وہ میرے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ جنگ سے وابستگی تھی اور جنگ پاکستان کا بڑا اخبار ہے، تو نوائے وقت بھی ہے، لیکن جنگ کی بات ذرا اور ہے۔ تو وہ آ کے مجھے کہا کرتے تھے کہ جی مولانا صاحب کا انٹرویو کریں۔ تو مولانا صاحب آئے یو اے دبئی میں، ان کا قیام تھا، تو وہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے مجھے ان کی رہائش گاہ پر لے جایا گیا ہے، اور مزے کی بات یہ تھی کہ مولانا صاحب بھی سرائکی بولتے ہیں۔ اچھا، میری زبان بھی سرائکی ہے۔ تو وہ جب میں ان سے انٹرویو، ظاہر ہے وہ تو بعد میں پتہ چلا، پہلے تو میں ان سے انٹرویو کر رہا تھا، تو وہ کشمیر کمیٹی کے اس وقت چیئرمین تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھی۔ تو میں ان کا انٹرویو کرتا رہا، مختلف سوال۔ وہ میرا خیال ہے خارجہ کمیٹی کے ان دنوں تھے نا، کشمیر کمیٹی کے ابھی آ کے بنے ہیں یہ، نہ بے نظیر بھٹو کے اس وقت سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ چلیں ٹھیک۔ اچھا، تو یہ کیونکہ میں زیادہ تر سوالات کشمیر کے بارے میں کرتا رہا، تو جب انٹرویو اپنے حساب سے میں نے مکمل کر لیا تو میں نے پھر سوچا کہ میں نے کہا مولانا صاحب اب میں آخری سوال کرنے لگا ہوں، رات بھی کافی ہو گئی ہے تو میں نے گھر بھی جانا ہے، تو آپ نے جواب تفصیل سے نہیں دینا، آپ نے ہاں یا نہ کرنا ہے، بس یہ جواب ہوگا آپ کا، اس سے دوسرا لفظ نہیں سننا میں نے، یہ آپ مہربانی کریں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ اس وقت
کشمیر کمیٹی کے یا کشمیر کی امور خارجہ کی کمیٹی کے آپ چیئرمین ہیں، آپ یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت کشمیر کے لیے کوئی مثبت کام کر رہی ہے، کوئی کام کر رہی ہے جو قابل تعریف ہو؟ اب جواب میں نے کہا آپ نے ہاں میں دینا ہے یا نہ میں دینا ہے، تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو بینگ اے صحافی یہ میری ہیڈ لائن بنتی تھی، میں نے فوری طور پہ یہ خبر بنائی اور میں نے جنگ اخبار کو بھیج دی۔ انہوں نے بڑی سرخی لگائی کہ کشمیر کمیٹی کی وزارت خارجہ کمیٹی کا چیئرمین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ ہیڈ لائن تھی۔ مولانا اس سے اگلے روز یہ چلے گئے ایران دورے پہ، سرکاری دورہ تھا۔ جب یہ واپس آئے تو وہ لوگ جو ان کے عقیدت مند تھے، میرے بھی دوست تھے، اب بھی ہیں، انہوں نے وہ اخبار ان کو پیش کیا تو اس میں وہ خبر لگی ہوئی تھی، ہیڈ لائن وہی تھی کہ میں موجودہ حکومت کی کشمیر پہ کارکردگی پہ مطمئن نہیں ہوں، مولانا فضل الرحمن۔ تو انہوں نے سفیر صاحب ہوتے تھے اس وقت منصور عالم کو ٹیلی فون کیا کہ مجھے اقبال حسین لکھویرا سے ملاؤ۔ انہوں نے کہا جی خیریت کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار یہ کیا اس نے خبر لگا دی ہے اتنی بڑی کہ میں موجودہ حکومت، انہوں نے مجھے دورے پہ بھیجا ہے، یو اے کے دورے پہ بھیجا ہے، سرکاری خرچے پہ آیا ہوں میں، پھر ایران گیا ہوں میں، تو وہ کہیں کہ تو سرکاری دورے پہ جا کے حکومت کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس نے تو ہمارے خلاف ایک رفت پیدا کرانے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا، سفیر صاحب نے، منصور عالم صاحب نے، کہ اقبال صاحب وہ آپ نے کیا کہہ دیا یار، وہ مولانا صاحب سخت ناراض ہیں۔ میں نے کہا جی فرمائیں کس بات پہ ناراض؟ کہنے لگے یہ آپ نے اس طرح وہ خبر لگی ہے۔ میں نے کہا سر ایک بات سنیں، نہ آپ صحافی ہیں نہ مولانا صاحب صحافی ہیں، آپ ڈپلومیٹ ہیں اور وہ سیاستدان ہیں۔ خبر بنانا میرا کام ہے، خبر بھیجنا میرا کام ہے، سرخی نکالنا، خبر لگانا وہ وہاں کے نیوز ایڈیٹر کا کام ہے۔ میں نے ان کو بھیج دی تھی، ان کو جو سرخی اچھی لگی انہوں نے لگا دی وہ، اور وہ انہوں نے چھاپ دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایسا ہے کہ اب کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ذرا ان سے مل لیں، تو میں نے کہا سر آ جائیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں نے جناب وہ آ گئے منصور عالم صاحب، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں مولانا صاحب کے پاس چلے گیا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا اقبال حسین لکھویرا صاحب یہ کیا خبر لگا دی، اتنی بڑی خبر لگا دی میرے اور حکومت کے خلاف، یہ تو رفت پیدا ہو جائے گی، میں ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، یہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا سر ایک لمحہ دے دے مجھے، بس جواب آپ کو مل جاتا ہے۔ میں جناب جب بھی انٹرویو کرتا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں بہترین گیجٹ اویلیبل ہے ریکارڈنگ کے، تو میں نے جناب وہ ریکارڈ کیا ہوا تھا، میں نے وہ پن پوائنٹ کیا ہوا تھا کیسٹ میں اپنی، میں نے وہ پن پوائنٹ کھولا اور وہ آن کیا، میں نے کیسٹ ریکارڈ، تو مولانا وہی کہہ رہے تھے جو سرخی تھی۔ تو میں نے کہا منصور عالم صاحب، مولانا صاحب اس میں میرا قصور بتائیں، آپ نے یہ کہا تھا۔ اب میں نے مولانا کی وہ بات بھی ریکارڈ کی، لیکن وہ ریکارڈنگ اب میرے پاس نہیں ہے۔ مولانا کا جملہ تھا کہ یار میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ کہیں بیچ میں درمیان میں کوئی ایک چھوٹی سی لائن ہوگی، جو تو اتنی بڑی سرخی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا سر یہ میرا کام نہیں ہے، وہ سرخی بنتی یہی تھی، آپ نے میرے سوال سے اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، آپ کہہ دیتے ہاں تو میں وہ لکھ دیتا، آپ نے کہا نہ نہیں تو میں نے وہ لکھ دیا، انہوں نے وہی سرخی بنا لی۔ اچھا تو اگلی بات کرنے سے پہلے میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا۔ ایک تو اقبال حسین لکھویرا صاحب، ان کو ایئرپورٹ پہ بھی مولانا صاحب ملے تھے، وہ واقعہ بتانے سے آپ ہی ریکارڈ کو بتا رہے ہیں، بہرحال آپ لوگ پوچھیں گے تو وہاں ہم آپ کو اور ریکارڈ بھی بتا دیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن بے نظیر بھٹو کے ساتھ امریکہ دورے پر بھی گئے تھے، تو وہاں پہ بے نظیر بھٹو کے جو پرسنل سیکرٹری تھے کرنل اکرام اللہ تھے، انہوں نے یہ ہم لوگوں کو ہمارے ایڈیٹوریل میں یہ بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یار ہماری بھی بات کریں آپ امریکیوں سے، ہمیں بھی کوئی موقع دیں حکمرانی کا۔ تو کرنل اکرام اللہ صاحب کہتے ہیں میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب میں ان سے بھی بات کرتا ہوں اور بے نظیر بھٹو سے بھی بات کرتا ہوں کہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے اسی طرح جس طرح لکھویرا صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ان سے بات نہیں کرنی، نہ امریکیوں سے ابھی بات کرو نہ بے نظیر سے بات کرو۔ جی ابھی آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اور کیا دلچسپ اس قسم کے واقعات ہیں کوئی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے؟ میاں نواز شریف صاحب کا تو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، وہ تو بلکہ بتانا ہی چاہیے۔ دیکھیں دبئی میں رہا، یہ سارے بڑے لوگ آتے تھے اور مجھے یہ ایکسیس تھی ان لوگوں سے ملنا،
شیوخ سے ملنا، یہ سب. تو اس حوالے سے میرے پاس بڑے اہم واقعات، ان میں دلچسپی واقعات تھے. اب میں جو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ بہت ہی دلچسپ ہے. میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور یہ تشریف لائے دبئی. تو وہاں پہ ایک جرمن بینک تھا، اس کے جنرل مینیجر تھے، وہ بھی پاکستانی تھے اور وہ بھی میرے بڑے اچھے دوست تھے. لیکن وہ نواز شریف کے کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی رہے تھے، شروع سے پڑھے بھی اکٹھے ساتھ ہی. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار تم نے تو ایسے جانا ہی ہے خبر شبر بنانے کے لیے، تو میں بھی جا رہا ہوں، تو نواز شریف صاحب کے پاس چلتے ہیں. تو میری موٹر میں ہی آ جاؤ، اکٹھے چلتے ہیں. میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے. میں بیٹھ گیا. جب ہم جا رہے تھے راستے میں تو باتیں کر رہے تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ اقبال تم نے گھڑی کون سی پہنی ہوئی ہے؟ میں نے جو پہنی ہوئی تھی میں نے اس کا نام بتا دیا. اس کا نام تھا، ویسے میں بتا ہی دیتا ہوں، لانگ جینس جو میں نے پہنی ہوئی تھی. میں نے کہا آپ نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے؟ اس نے پہنی ہوئی تھی رولیکس، جو میری کا نام کیا تھا؟ ہاں رولیکس. نہیں، بندے کا نام. بندے کا نام پھر کسی وقت بتا دوں گا، وہ اچھا نہیں لگتا. تو وہ کبھی کسی وقت بتا دوں گا، کوئی بات نہیں. تھوڑا آدھا ہی نام بتا دیں. نہیں، پھر وہ جو جون سا حصہ بتاؤں اس کا نام پورا سامنے آ جاتا ہے، تو پھر کبھی میں بتا دوں گا. وہ اور واقعہ 100% 2000% سچا واقعہ ہے. اب وہ ظاہر ہے ایک جرمن بینک کے وہ جنرل مینیجر بھی تھے، وہ بھی اچھے تگڑے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے. تو جب ہم وہ گھڑیوں پوچھنے لگا تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا گھڑیاں پوچھ رہا ہے، یہ دبئی میں کون پوچھتا ہے یہ چیزیں؟ ہر آدمی کے پاس ہر چیز ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ گھڑیوں کا کیوں پوچھ رہے ہو، یہ تم نے کون سی پہن رکھی ہے اور آپ نے کون سی پہن رکھی ہے؟ اس نے کہا یار میں نواز شریف کا کلاس فیلو ہوں، اس کا بچپن سے دوست ہوں، میں اسے جانتا ہوں. تو میں نے کہا اس کا گھڑیوں سے کیا تعلق ہے، میری گھڑی سے یا آپ کی گھڑی سے؟ کہنے لگا وہ میری گھڑی دیکھے گا نا، اس میں لگے ہوئے ہیرے، جب میں یوں ہاتھ ہلاؤں گا تو یہ لشکارہ مارے گی. تو اس نے مجھ سے ایسے ہی کہہ دینا ہے کہ یار ذرا یہ گھڑی دکھانا، اور بس میں نے گھڑی اتار کے دینی اور پھر مجھے واپس نہیں ملنی ہو. اس نے دینی نہیں مجھے، یہ اس کی عادت ہے، بچپن سے ایسے ہی کرتا ہے. تو میری گھڑی تم پہن لو اور اپنی گھڑی مجھے پہنا دو. تو میں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر چلیں ہم بدل لیتے ہیں. تو ہم نے گھڑیاں بدل لی. اب پہنچ گئے ہم، نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑے انہوں نے تپاک سے ہمارا استقبال کیا. اور جو دوست میرے ساتھ تھے ان کے تو ظاہر کلاس فیلو بھی تھے بچپن سے، تو ان سے بڑی گپ شپ بھی کی انہوں نے. تو جب میں بات کرتا تھا تو میری عادت ہے میں ایسے ہاتھ بھی اونچا کر لیتا ہوں، اگر بات میں اپنی بات میں شدت پیدا کرنی ہو یا زور دے کے بات کرنی ہو تو میں یوں ہاتھ پیدا کر دیتا ہوں. تو وہ جب میں ہاتھ اوپر کرتا تھا تو وہ گھڑی لشکارہ مارتی تھی، وہ ہیرے جو ہیں وہ لشکارہ مارتے تھے. تو آخر نواز شریف سے نہ رہا گیا، اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ آپ نے یہ کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا سر یہ رولیکس گھڑی ہے. اچھا بہت اچھی گھڑی ہے. اب وہ مجھے تو نہیں کہہ سکتے تھے نا مجھے اتار کے دکھاؤ، وہ تو میرے دوست کو کہہ سکتے تھے، وہ تو ان کا دوست بھی تھا اور کلاس فیلو بھی تھا، بچپن کا ساتھی تھا، اس کو کہہ سکتے. اس کے بعد مجھے سچ لگی. پھر میں نے کہا سر ہاں یہ رولیکس گھڑی ہے. ایسے ہی میں نے منہ بنا کے میں نے کہا سر یہ رولیکس گھڑی ہے. اچھا یہ چمکتی بڑی ہے. میں نے کہا ہاں سر وہ اس میں جو راؤنڈ سرکل ہے نا اس میں وہ ہیرے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ لشکارہ مارتے ہیں. تو بات ختم ہو گئی. جب ہم باہر نکلے موٹر میں بیٹھے تو میرا دوست مجھے کہنے لگا دیکھا اس نے تجھ سے بھی پوچھ لیا کہ یہ گھڑی ہے کون سی، اور اگر میں نے پہنی ہوتی تو اس نے مجھ سے لے لینی تھی اور مجھے کبھی نہیں ملنی تھی. اب جلدی کر مجھے واپس کرو اور گھڑیاں بدل لیتے ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب کی عادتیں جو ہیں وہ اس طرح کی تھیں. اچھا آپ وہاں پہ رہے، دبئی میں بہت عرصہ رہے، آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، آپ نے کوئی بہاول پور کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی وہاں پہ؟ جی سر، یہ بہاول پور تو میرا جان جگر شہر ہے سر، میری جنم بھومی ہے، میرا پیدائش ہے، میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. اور ایک بڑی اچھی بات ہے وہ بھی نواز شریف کے حوالے سے. ہوتا یہ تھا کہ میرے کرم فرما ہیں اشرف نوابی صاحب، وہ شیخوں کے بڑے رائٹ ہینڈ مین تھے کہ آپ بھی ہیں. تو وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے یار بہاول پور ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ چلو. تو میں شیخوں کے ساتھ شکار کے لیے، وہ بہاول پور سے ذرا سے فاصلے پہ ڈیزرٹ ہے یزمان، تو وہاں ہم تلور کا شکار کھیلتے تھے. وہ سردیوں میں ہوتا ہے اور اس وقت بڑی سردی بھی ہوتی ہے. وہ کئی مجھے جیکٹیں بھی دی شیخوں نے جو میرے پاس اس وقت نہیں تھی، میں سوٹ میں تھا. انہوں نے کہا سردی بہت ہے تو جیکٹ وہ ایسی کہ پسینہ آ جائے. تو
میں ان شیخوں کو جب میں نے دیکھا، اچھا پہلے ہمیں اترنا پڑتا تھا ملتان میں، ملتان سے پھر C-130 یا پتہ نہیں کون کون سا جہاز یا ہیلی کاپٹر یا کسی اور ذریعے سے پھر وہاں بہاول پور پھر اجمان۔ تو میں شیخوں سے یہ کہتا تھا کہ جناب ایک مہربانی کریں، آپ اتنی تکلیف کرتے ہیں، ملتان اترتے ہیں، پھر وہاں سے ان لوڈ ہوتا ہے، پھر لوڈنگ ہوتی ہے، پھر آپ بہاول پور، پھر یزمان، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ بہاول پور میں ایئرپورٹ ہی بنا دیں؟ تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک ایئرپورٹ بنا دیں، آرام سے جہاز اترے گا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو ان کو بات سمجھ آئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کرو، جب آپ کا وزیر اعظم، اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے، کہ جب آپ کا نواز شریف یا وزیر اعظم آپ کا دورے پہ آئے تو آپ نے ہمیں یہ یاد دلانا ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ میں نے کہا اچھا۔ اب دوسرے ان کے سرکاری مذاکرات یہ وہ ساری تقریبات کے باوجود، اچھا ان میں تو میں نہیں جا سکتا تھا، ظاہر سی بات ہے، ان کی جو ایک ذاتی تقریب ہوتی ہے نا، جس میں وہ وزیر اعظم کو گھر میں ایک ڈنر دیتے ہیں یا اپنے کلب میں ایک ڈنر دیتے ہیں یا اپنے مہمان خانے میں ایک ڈنر دیتے ہیں، تو اس ڈنر میں میں بھی تھا، ایک اس لیے بھی کہ خبر بنانی تھی، دوسرا یہ کہ وہ مجھے بلاتے بھی تھے، تو اشرف نوابی صاحب بھی تھے۔ تو اس میں جناب ہم گئے تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ قبلہ آپ کی ایک بات تھی، اچھا ان کی میں ایک بات بتا دوں، وہ جو بات کر لیں آپ سے، وعدہ آپ سے کر لیں شیوخ دبئی کے، وہ پھر کٹ مریں لیکن وہ کریں گے، وہ اس کی کتنی قیمت انہیں کیوں نہ ادا کرنی پڑے، یہ ان میں بڑی بات ہے، عربوں میں بڑی بات ہے، اور دبئی کے شیخوں میں تو خاص طور پہ ہیں یہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا جی وہ آپ تو آ گئے ہیں، ہم تو کھڑے بھی ہیں سامنے، تو آپ بات کر لیں ان سے۔ تو وہ گئے، میں بھی پیچھے پیچھے ایسی، کیونکہ عربی مجھے بھی آتی ہے، میں نے تو انہیں عربی میں کہا تھا شیخ صاحب کو، اور اچھا کیونکہ میاں صاحب کو، نواز شریف صاحب کو عربی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے شیخ صاحب نے ان کو انگریزی میں کہا کہ بھئی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ملتان اترتے ہیں، پھر جانا پڑتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بہاول پور میں آپ ایئرپورٹ بنائیں، تو اس پہ کتنا خرچ آئے گا؟ یہ شیخ صاحب نے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کسی کو کہا جو ساتھ تھا، ظاہر وزیر اعظم تھے، انہوں نے فوری طور پہ کوئی ایویشن اتھارٹی کو کانٹیکٹ کیا ہوگا یا رینڈملی کہا ہوگا کسی طرح بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی 22 کروڑ خرچہ آئے گا، بہاول پور میں ایئرپورٹ بن جائے گا۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 91-92۔ ہاں اب مجھے نہیں پتا۔ اچھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل ہم آپ کو پیسے دے دیں گے۔ اچھا وہ ان باتوں میں نہیں پڑھتے کہ یہ معاہدہ، وہ معاہدہ، یوں معاہدہ، وہ زبانی بات تھی، میری ایک خواہش تھی، میں نے ان سے کی، ان کو بھی سمجھ آئی کہ ہمیں سہولت ہو جائے گی یزمان جانے میں۔ تو انہوں نے جناب اگلے دن میری موجودگی میں 22 کروڑ روپے کا چیک دے دیا۔ ٹھیک ہے سر، وہ چیک دینے کے بعد میں پتہ کرتا رہا بہاول پور ایئرپورٹ اتھارٹیز سے، یار یہاں پہ کوئی کام کی بات ہو رہی ہے، کوئی یعنی ایویشن اتھارٹی سے، کہ کوئی بہاول پور میں ایئرپورٹ بننے کی کوئی بات ہو رہی ہے کچھ، انہوں نے کہا نہیں۔ مجھے بڑی تشویش ہوئی، میں نے کہا یار 1 مہینہ ہو گیا ہے، تو اب تک کام تو شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے کرتا رہا تسلسل کے ساتھ، نہیں ہوا، یعنی اس اثناء میں مجھے سال گزر گیا۔ اب سال کے بعد میں چھٹیوں پہ آیا بہاول پور، میں نے کہا یار یہاں کوئی ایئرپورٹ کی بات چلی ہے، صحافی سارے میرے دوست تھے، ویسے بھی میں اسی شہر کا ہوں، سارے میرے مہربان پیارے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کل ایک پریس کانفرنس کرو، رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو سر میں نے کھانا کیا بہاول پور کے صحافیوں کا، اور میں نے کلیئر کٹ کہا کہ میں نے کہا 22 کروڑ روپے میرے سامنے نواز شریف صاحب کو دیے گئے بہاول پور ایئرپورٹ بنانے کے لیے، اور انہوں نے نہیں بنایا، اس سے بڑی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ریئلی؟ میں نے کہا سر مجھے کیا پڑی ہے ایسا جھوٹ بولنے کی، اور وہ پریس کانفرنس میں آپ لوگوں کے سامنے۔ وہ جناب سارے اخباروں میں چھپی، اور لوکل اخبار نے تو ہیڈ لائن لگائی کہ میاں نواز شریف 22 کروڑ روپے بہاول پور ایئرپورٹ کے کھا گئے، اور آج تک پتہ ہی نہیں کہاں گئے وہ، کیونکہ انہوں نے تو چیک ان آفیشیلی دیا تھا نا، اس میں آفیشیلی تو ریکارڈ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے وہ 22 کروڑ روپے کھا لیا، آج تک اس کا ایک پیسے کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ ہے نواز شریف صاحب، تو ان کی انسٹنکٹ ہی ایسی ہے کہ وہ بس جو آئے بس اسے دباؤ کھاؤ پیو، بس کرنا کچھ نہیں۔ جب کہتے ہیں حساب دو تو پھر کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔ ہاں اب شیخوں کو 22 کروڑ سے کیا فرق پڑتا تھا؟ ہاں
تو یہ سارے دوسرا بھی اتفاق سے میاں صاحب کا ہی واقعہ ہے. تو اقبال حسین لکھویرا صاحب سے آج ہماری گفتگو بڑی دلچسپ رہی. آئندہ بھی اقبال حسین لکھویرا صاحب سے ہم بات کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.